اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں ہم وارد ہوئے تھے، اور سب سے پہلی آیت جو حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 کہ وہ آیت یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اور جو نقطہ یہاں پر پیش کیا تھا وہ کیا تھا کہ خداوند نے متعال نے فرمایا ہے انی جاعل فی الارض خلیفتن، نہ خلیفتن فی الارض۔ کیا فرق ہوگا دونوں میں اگر آپ کو یاد ہو؟ یہ کہ اگر خلیفتن فی الارض یعنی صرف زمین کے لیے، صرف زمین کے لیے ہے، فی الارض خلیفتن یعنی جب ہم دنیا کے لیے، ہم باقی عوالم کے لیے، باقی عوالم کے لیے بھی ہے، صحیح ہے، سب میں یہ انسان خلیفہ ہے۔ البتہ اس سے پہلے ہم مزید اپنی ڈسکشن کو آگے بڑھائیں، ہم حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا سلام پیش کرتے ہیں اور ان سے اجازت لیتے ہیں، ان سے اپنی دعائیں لیتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے دعا کرے کہ ہم کامیابی کے ساتھ ان کی خلقت کی معرفت کو حاصل کر سکیں اور ہم بھی ان کے ساتھ ساتھ اس کمال کے سفر کو انشاءاللہ طے کر سکیں۔ اچھا، ایک تو یہ پوائنٹ تھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جب ملائکہ کو خبر دی خداوند متعال نے، اس کے بعد کیا ہوا؟ ملائکہ نے جب وہ کیا اعتراض کیا۔ آپ نے کہا تھا اعتراض نہیں ہے، اس سیکشن میں آپ نے کہا تھا کہ ہم لوگ ڈسکس کریں گے وہ اعتراض تھا یا غرور جو تھا۔ جی نہیں، غرور اعتراض یہ سب نہیں ہے ملائکہ کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ ملائکہ نے اولاً تعجب کا اظہار کیا اور کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ اے خدایا، یہ تو کس کو خلیفہ بنا رہا ہے؟ یہ تو زمین میں جا کے جو ہے وہ کیا ہے، سفک الدماء کرے گا، خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، جبکہ ہم تو تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تقدیس کرتے ہیں، ہمارے اندر یہ عنصر، یہ ایلیمنٹ نہیں ہے کہ ہم جا کے یہ کام کریں گے، نہیں، تو بہتر نہیں تو ہمیں خلیفہ بنا۔ ٹھیک ہے، اوکے، تو یہاں پر ہماری ڈسکشن لاسٹ سیشن میں رکی تھی یہاں پر، ٹھیک ہے، اور اب یہیں سے ہم اپنے اس سیشن کو آغاز کریں گے۔ اور در حقیقت ملائکہ کو جو خوف تھا نا وہ یہ تھا کہ اگر انسان دنیا میں جائے گا تو دنیا کے اندر تنازعات کو کریٹ کرے گا، تنازعات یعنی لڑائی کو، جھگڑے کو، کیونکہ آپ دیکھیں آج بھی اگر آپ دنیا کے اندر دیکھیں تو کیا ہو رہا ہے؟ دنیا کے اندر لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے مرتبے کے اندر بھی جھگڑے ہو رہے ہیں اور بالا ترین سطح کے اوپر جھگڑے ہو رہے ہیں، ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ تو آیا یہ انسان ہے جسے خداوند متعال نے خلق کرنا تھا؟ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں پوری دنیا میں اس وقت خون ریزی نظر آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ملائکہ کی بات ٹھیک ہے اور خدا کی بات غلط ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے ہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، بہت سے لوگ ہیں جو جو نہیں کرتے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں، مثلا اکثر انسان گناہ کرتے ہیں، اکثر انسان ایک دوسرے کو نقصان پہنچاتے ہیں بالآخر کسی نہ کسی سطح پر، ایسا نہیں ہے؟ نقصان نہیں پہنچاتے ایک دوسرے کو، مثلا بزنس معاملات کے اندر، مالی اقتصادی معاملات کے اندر ایک دوسرے کو دھوکہ دینا، مثلا دو دوست ہیں، ایک نے دوسرے کو دھوکہ دے دیا، ایسا نہیں ہوتا ہے؟ کتنی دفعہ ہوتا ہے؟ کسی نے اس کے اوپر برا کیا ہے تو وہ اس کو کسی بھی کام کے ذریعے اس کو نقصان پہنچاتا ہے، حتیٰ غیبت کرنا، مثلا دو دوست ہیں، بہت اچھے دوست ہیں، لیکن یہ دوست جب کسی اور محفل میں جاتا ہے تو اپنے دوست کی غیبت کرتا ہے، تو یہ غیبت کرنا ظلم نہیں ہے؟ اس کے اوپر ظلم ہے نا، ظلم ہے بالآخر۔ اب یہاں پر انسان کیوں کرتا ہے یہ؟ ہاں، اب یہ دیکھنا چاہ رہے ہوں کہ یہاں پر فساد اور خون ریزی
جو ملائکہ کہنا چاہ رہے ہیں نا، دیکھیں کیا لفظ آیا آیت کہنے، یفسد یعنی فساد، اور سفک الدماء یعنی خون ریزی. اب اس کا کیا مطلب ہے یہ دیکھنا ہے ہمیں. یعنی انسان کے اندر کوئی ایسا عنصر ہے بالآخر جو یہ پرابلمیٹک ہے، جو ایک پرابلم کریٹ کر رہا ہے بالآخر. یہاں پر ہم دیکھیں گے علامہ طباطبائی کے جواب کو، جو انہوں نے المیزان کے اندر یہ خوبصورت جواب دیا ہے. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کے ذیل میں اس ملائکہ کے اس سوال کا جواب دیتے ہیں. کیا فرماتے ہیں علامہ فرماتے کہ دیکھیں انسان جو کہ خلیفہ خدا ہے، فی الارض خلیفتاً، خلیفہ وہ موجود ہے، وہ مخلوق ہے جس کے اندر نامتناہی استعداد ہے، انلمیٹڈ استعداد ہے، انلمیٹڈ کیپیبلٹیز، توانائیاں خداوند متعال نے اس کے اندر رکھی ہیں. اوکے، یہ انسان کامل ہے، یہ خلیفہ خدا ہے، یہ حجت خدا ہے. اب خلیفہ کا کام کیا ہے در حقیقت اس دنیا کے اندر؟ جب اس کو مثلاً پیغمبر کے عنوان سے اس کو مبعوث کیا جائے گا تو یہاں پر خلیفہ کا کام کیا ہے؟ مثلاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے مبعوث کیا گیا، اوکے، بعثت کے دن 27 رجب کو. اب یہاں پر نبی اکرم کا کیا کام ہے در حقیقت؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام یہ ہے کہ انسانوں کے درمیان اعتدال ایجاد کرے. کیا ایجاد کریں؟ کیا مطلب اعتدال ایجاد کریں؟ کیونکہ ہاں یعنی کہ ان کے اندر عدالت اور دادگری کریں ان کو، بس یعنی قضاوت کریں. یعنی کہ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں خلیفہ نامتناہی ہے، انسان کیا ہے؟ نامتناہی. صرف خلیفہ نامتناہی، انلمیٹڈ پاورز اللہ نے رکھی ہیں اس کے اندر، انلمیٹڈ توانائیاں، لامحدود توانائیاں. لیکن ہم لوگ جو یعنی ہمارے جو وہ بنے ہوئے ہیں تصورات جو بنے ہوئے ہیں یہاں پر، وہ یہ ہے کہ جو ہے ہر کوئی انسان ایک لمیٹڈ توانائی پہ ہے، یعنی ہر انسان جو لمیٹڈ توانائی رکھتا ہے. کوئی جو ہے ڈرائنگ میں بہت اچھا ہے، کوئی فار ایگزامپل پڑھنے میں بہت اچھا ہے، کوئی اس میں کوئی اس میں، لیکن ہر کوئی لمیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انلمیٹڈ ہے؟ یہاں پر بات یہ ہے کہ انسان کے اندر ممکن ہے ڈرائنگ، نقاشی کی مثلا ایک توانائی زیادہ ہو اور دوسری چیز کی طرف اس کی توانائی کم ہو. وہ کم ہے لیکن ایسا نہیں کہ نہیں ہے. یہ ہمیشہ ہم مد نظر رکھیں کہ بھائی ممکن ہے میرے اندر حفظ کی قوت کم ہو، حافظہ میرا کمزور ہو، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کمزور ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہے. یہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ میرا حافظہ کمزور ہے کہ بس نہیں ہے، لہٰذا ہم کیا کرتے ہیں، زیادہ تر جن لوگوں کے حافظے کمزور ہوتے ہیں وہ پھر اپنا حافظہ قوی کرنے کی طرف زیادہ کوشش نہیں کرتے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس چیز کے اوپر یقین کرتے ہیں کہ اگر ہم صحیح روش کو اپنائیں، صحیح تمرین کریں، پریکٹس کریں تو ہم اپنے حافظے کو قوی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر اگر میرے پاس کوئی کتاب ہے، جیسے یہ کتاب ہے، اجازت ہے، مشکل تو نہیں ہے، مثلا پڑھنے کی طاقت، ریڈنگ. بعض لوگ ہیں جو بہت ہی سلو پڑھتے ہیں، بعض لوگ ہیں جو بہت تیز پڑھتے ہیں. تو کیا یہ جو سلو پڑھنے والے ہیں تیز نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں. اس کے لیے کچھ سکلز ہیں، کچھ مہارتیں جو اگر اپنا لیں تو وہ بھی اسپیڈ ریڈرز بن سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو پڑھنا سلو پڑھتے ہیں لیکن اگر تیز پڑھ بھی سکتے ہیں، ہاں، لیکن اگر تیز پڑھیں گے تو بہت نہیں سمجھ پائیں گے. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، نہیں ایسی بات نہیں ہے. اس وقت دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو تیز پڑھنے والے ہیں اور مطالب کو دقیق بھی سمجھتے ہیں. میں بھی تیز پڑھتا ہوں لیکن مجھے بہت بار یہ سمجھ نہیں آتا، اس لیے ہاں، کیونکہ اس پریکٹس کم ہے. صحیح ہے. وہ اب دیکھیں انسان کے اندر استعداد ہر چیز کی اللہ نے رکھی ہے. بہت سارے علماء ایسے ہیں جو اسپیڈ ریڈرز ہیں، کتابوں کو یوں ختم کرتے ہیں، ایک رات کے اندر 600 پیج کی کتاب ختم. ایسا بھی ہے. اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں کہ نہیں سمجھتے. اوکے، تو اگر میرے اندر ایک سکل بہت زیادہ ہے اور باقی سکلز کم ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی سکلز کو میں اپنے اندر ایجاد نہیں کر سکتا، اس کو میں فیلیت نہیں دے سکتا، نہیں میں کر سکتا. یہ اصلاً نہیں ہے. انسان کو اللہ نے کیا بس بنایا ہے؟
خلیفہ خدا کو کیا بنایا؟ نامتناہی لامحدود استعداد کے ساتھ پیدا کیا ہے. اب مشکل کیا ہے؟ ملائکہ نے جو دیکھی نا مشکل یہاں پر یہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو لامحدود انسان ہے یہ جب دنیا میں جاتا ہے فی الارض خلیفتاً، صحیح ہے، جب دنیا میں اس کو بھیجا جائے گا نا تو دنیا جسمانی ہے، دیکھیں جسمانی ہے، مادہ ہے، میٹر ہے. چونکہ مادہ ہے نا تو لا محدود ہے، محدود. پس لامحدود خلیفہ کو یا لامحدود انسان کو کہاں بھیجا گیا ہے؟ محدود جگہ کے اندر. چونکہ لامحدود کو محدود کے اندر بند کیا گیا ہے، یہاں پر ملائکہ نے دیکھا کہ یہاں پر حتماً خون ریزی ہوگی، یہاں پر حتماً تنازعات پیدا ہوں گے، یہاں پر حتماً فائٹس، لڑائیاں ہوں گی. کیوں؟ اس کو کمپلیٹ کر لیں. کیونکہ یہاں پر انسان کمال لامتناہی کا طلبگار ہے. چونکہ کمال لامتناہی کا طلبگار ہے، لہٰذا جب وہ دیکھتا ہے مثلا کسی چیز سے وہ محبت کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو کمال کا طلبگار ہے نا وہ حتماً کسی نہ کسی چیز سے محبت کرتا ہے. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ فرض کریں دنیا کے اندر ایک ظالم حکمران ہے، ظالم حاکم ہے جو بہت ظلم کرتا ہے. کیوں ظلم کرتا ہے وہ؟ کیونکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ مثلا کسی ایک ملک کے اندر ظالم ہے. اب وہ چونکہ اس کے اندر کمال لامتناہی کی طلب ہے، لہٰذا وہ یہ کہتا ہے نہیں، اب میرے ہاتھ میں وہ ملک بھی ہونا چاہیے، میرے قبضے میں وہ ملک بھی ہونا چاہیے، پوری دنیا میرے قبضے میں ہو. حکومت سے اس کو محبت ہے. یعنی قدرت کو وہ کیا دیکھ رہا ہے؟ یہاں پر کمال دیکھ رہا ہے. قدرت کو کیا دیکھ رہا ہے؟ کمال دیکھ رہا ہے. چونکہ قدرت کو کمال دیکھ رہا ہے تو وہ چاہتا ہے کہ ایک دن ایسا ہے کہ پوری دنیا میرے قبضے میں ہو. بالفرض پوری دنیا اس کے قبضے میں آ جائے تو کیا یہ یہاں رک جائے گا؟ یہاں نہیں رکے گا. کیوں نہیں رکے گا؟ کمال لامتناہی. اب یہاں پر وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کہے گا کہ جو دیگر مثلا پلانٹس ہیں، مارس ہے، جوپیٹر ہے، میں اس کو بھی اپنے کنٹرول میں لے لوں، پورا جو حیوانی نظام ہے وہ بھی میرے کنٹرول میں آ جائے. سمجھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ یعنی وہ چاہے گا کہ عالم ہستی جو ہے وہ میرے کنٹرول میں آ جائے. بالفرض آ جائے تو وہ کیا کرے گا؟ اگر اس کو پتہ چل جائے کہ عالم برزخ بھی ہے تو وہ چاہے گا کہ وہ بھی میرے کنٹرول میں آ جائے، لیکن وہ اس کے کنٹرول میں نہیں آئے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ کمال کو غلط دیکھ رہا ہے. وہ سمجھ رہے کہ کمال یعنی قدرت لامتناہی. کیا ہوگا؟ اور زیادہ اور زیادہ، ہاں ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. اب بعض اوقات اگر میں اس کی چھوٹی ایک اور اگر مثال دوں، مثال کے طور پر مجھے گیم کھیلنے کا شوق ہے. مثلا ایک گیم آئی ہے، کون سی گیم آئی ہے لیٹسٹ؟ پب جی آئی ہے. پب جی نے دنیا کو اتنا تباہ کیا ہے ماشاء اللہ سے. پب جی کی وجہ سے لوگوں نے سوسائڈ کی ہے، پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ خودکشیاں کی ہیں. اوکے. اب مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اس کو پب جی کھیلنا بہت پسند ہے. ٹھیک ہے. آپ یہ مت سمجھیں کہ صرف آپ کھیلتے ہوں گے، نہیں، مجھے مطلب آپ کی ایج گروپ کے افراد کہہ رہا ہوں. حتیٰ 30 سال کے بچے بھی جو ہے نا، لڑکے، بچے تو نہیں ہوں گے اب، وہ بھی پب جی کھیلتے ہیں. اب آپ دیکھیں یہ شخص جو پب جی کھیلنا اس کو پسند ہے، یہ 10 گھنٹے اس کے اوپر لگا دیتا ہے. صحیح ہے. اب یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کے اندر کمال ہے، اس وجہ سے ٹائم دے رہا ہے اس کو. اب ہوگا کیا ان دی اینڈ؟ کتنا کھیلے گا یہ؟ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 6 مہینہ. 6 مہینے کے بعد یہ کہے گا نہیں اب یہ نہیں چاہیے مجھے، اب جائے گا کسی اور چیز کی طرف. یعنی ہر وقت یہ کسی نہ کسی محبوب کی تلاش میں، کسی عاشق کی، معشوق کی تلاش میں ہے. لیکن اس بندے خدا کو یہ نہیں پتا، اور اس ظالم حکمران کو یہ نہیں پتا ہے کہ میرا حقیقی معشوق میرا خدا ہے جس نے مجھے بنایا ہے. لیکن میں کس چیز کو اپنا معشوق لے رہا ہوں، اپنا محبوب سمجھ رہا ہوں، کمال کے طور پر لے رہا ہوں. ظلم کرنا، قدرت سے محبت، اور پب جی کھیلنا، یہ سب. سمجھ رہے کیا ہو رہا ہے؟
بس بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اس بات کی وجہ سے یہ مثالیں پیش کی کہ انسان کو لا متناہی بنا کر متناہی جگہ پر بھیجا گیا ہے، محدود جگہ میں بھیجا گیا ہے. چونکہ محدود جگہ میں بھیجا گیا تو اب یہاں پر حتماً متنازعات، لڑائیاں، جھگڑے، سب کچھ ہوگا. خلیفہ کا کام کیا ہے آپ یہاں پر؟ ہاں سوری، ایک منٹ یہ بات کمپلیٹ کر لوں. حجت خدا کا کام کیا ہے؟ انبیاء علیہ السلام اور ائمہ معصومین سلام اللہ علیہم اجمعین کا کام یہ کہ ان مخلوقات کے اندر اعتدال کو ایجاد کریں. کیا مطلب اعتدال کو ایجاد کریں؟ کیونکہ یہ ایک ایسی مخلوق ہے، انسان، جو جب پیدا ہوتا ہے نا تو توحید پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر فطرت خدا ہوتی ہے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، 1 سال کا ہوتا ہے، 2 سال کا ہوتا ہے، تو وہ فطرت خداوند کے مطابق پیدا ہوتا ہے. لیکن آہستہ 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 یہ دنیا، یہ مٹی اس کے اوپر غالب ہونے لگتی ہے، جو ہونی چاہیے، مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک حد تک اعتدال کے طور پر. ہوتا کیا ہے، یہ طبیعت انسان کی فطرت کے اوپر غالب ہو جاتی ہے. مثلا انسان آہستہ آہستہ کھانے پینے کی چیزوں کی نسبت شہوت اس کے اندر کریٹ ہوتی ہے، اور مال اور دولت کی طرف اس کے اندر شہوت ایجاد ہوتی ہے، یعنی لالچ ایجاد ہوتی ہے. یہ کیا ہے؟ اعتدال سے خارج ہونا، یعنی اپنی فطرت کو اپنی طبیعت کے نیچے دبا دینا. اب امام کا کیا کام ہے، حجت خدا اور خلیفہ خدا کا کیا کام ہے کہ مخلوقات یا یہ جتنے بھی انسان ہیں، جو پوری امت ہے، جو اپنے جس کا بیلنس آؤٹ ہو چکا ہے، اوکے، اعتدال سے خارج ہو چکی، اس کو معتدل کرے. یعنی طبیعت کے احکام، اپنی باڈی کے احکام کو اعتدال کی حد تک، اور جہاں تک اس کی فطرت کے احکام ہے اس کو بھی، یعنی طبیعت اور فطرت کے درمیان ایک قسم کا اعتدال ایجاد کرنا. کیوں ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس؟ کیوں ہم کہتے ہیں انسان اپنی تربیت کرے، اپنے نفس کی اصلاح کرے؟ آپ دیکھیں مناجات شعبانیہ کے اندر اگر آپ پہلی 2 یا 3 لائنز پڑھیں، وہ مناجات یہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد واسمع دعائی اذا دعوتک، اور واسمع ندائی اذا نادیتک. اور ایک اور لائن کے بعد خود انسان فرماتا ہے، خدایا فقد حربت الیک، خدایا میں تیری طرف فرار کر رہا ہوں، یعنی میں تیری طرف آ رہا ہوں. یہاں پر فرار کا لفظ آیا، حربت یعنی فرار، یعنی انسان کس چیز سے فرار کر رہا ہے اور خدا کی طرف جا رہا ہے؟ دنیا اپنے آپ سے. اپنے آپ سے فرار کرنا، خدا کی طرف جانا. کیا مطلب اپنے آپ سے؟ اپنی طبیعت سے، اپنے اسی مادی احکامات سے فرار کرنا، اپنی نفسانی خواہشات سے فرار کرنا، خدا کی طرف جانا. صحیح ہے؟ اسی کو توبہ کہتے ہیں. توبہ یعنی ہمیں فرار کرنا خدا کی طرف. کیوں ہم کہتے ہیں تزکیہ نفس ضروری ہے انسان کے لیے؟ اپنے آپ کو معنوی طور پر انسان کبھی کرے تاکہ یہ اعتدال انسان کے اندر وجود میں آ جائے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. ایک باپ ہے، اس کے 3 بیٹے، تینوں کے تینوں انٹیلیجنٹ ہیں، ذہین ہیں، اوکے، یعنی ان کا ذہن بہت تیز ہے، پڑھائی میں بہت تیز ہے، سب کچھ عالی ہے. تینوں جو ہیں وہ بہترین اسکول کے اندر، کالج کے اندر، دانشگاہ کے اندر بہترین نمبر سے یہ لوگ پاس ہوتے ہیں، اور تینوں کا اپنا اپنا بزنس ہوتا ہے. تینوں کا اپنا اپنا بزنس ہوتا ہے. مسٹر اے کا اپنا بزنس ہے، مسٹر بی کا اپنا بزنس ہے، سی کا اپنا بزنس ہے. اب اگر اس باپ نے اپنے تینوں بیٹوں کی تربیت نہ کی ہو، یعنی یہ تربیت کا کیا مطلب ہے؟ یہ اعتدال ایجاد کرنا. تربیت نہ کی ہو تو کیا ہوگا پتہ ہے؟ ان تینوں کے اندر ایک نہ ایک دن تنازع ایجاد ہوگا. یہ تینوں ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے، خدا نخواستہ. ممکن ہے یہ مسٹر اے یہ اپنا بزنس مسٹر بی کے بزنس کے خلاف استعمال کرے. چونکہ مثلا مسٹر اے کی طاقت بہت زیادہ ہے، اس کا بزنس بہت اچھا جا رہا ہے مسٹر بی اور اس کو باقی 2 بھائیوں سے کی نسبت، تو ممکن ہے یہ اپنا پیسہ ان دونوں کو نیچا دکھانے کے لیے، ان دونوں کا بزنس ٹھپ کرنے کے لیے استعمال کرے. یہ کام کیوں کرے؟ کیونکہ تربیت نہیں ہوئی ہے. نہیں،
صرف وہ یہ کام اس وقت کرتا ہے ایسے کام جب مثلاً جو مسٹر کیا نام ہے بی ہے اس کو بہت برا لگتا ہے کہ وہ اتنا اس کا بزنس اتنا اچھا جا رہا ہے میرا بزنس اتنا برا جا رہا ہے, تو مجھے کچھ کام کرنا ہوگا کہ میں جب اس شہر کے اندر اس کنٹری کے اندر سب سے بہترین بن جاؤں, تو اس کو ہرانے کی کوشش کرے گا. یہ کہہ رہا ہوں نا, نہیں آپ نے الٹا کہا. میں نے کیا الٹا کہا؟ آپ نے یہ کہا کہ مسٹر اے کوشش کرے گا جبکہ اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں. مثال دے رہا ہوں نا, اے اور بی میں نام پڑھ جائیں آپ. میں مثال دے رہا ہوں, ٹھیک ہے. تو کیا ہو رہا ہے, اگر جس بھائی کے پاس پیسہ زیادہ ہو, اگر یہ تربیت نہ یافتہ ہو, اس کی تربیت نہ کی گئی ہو, تو ممکن ہے یہ اپنا پیسہ, اپنا بزنس دوسرے بھائیوں کے بزنس کو گرانے کے لیے, فیل کرنے کے لیے استعمال کرے. لیکن اگر تینوں آپس میں, تینوں کی اچھی تربیت ہوئی ہے, الہی تربیت ہوئی ہے, تو تینوں ممکن ہے آپس میں مشترکہ کام کریں, آپس میں مل کر کام کریں, ہمکاری کریں, تعاون کریں, تعامل کریں آپس میں. اوکے, تینوں میں وحدت ہوگی, اختلاف نہیں ہوگا. بس خلیفہ خدا کا کام یہ ہے کہ موجودات اور انسانوں کے اندر اعتدال ایجاد کرے. بس ملائکہ ہاں الہی تربیت کرے. یعنی یہ جو آپ نے سنا ہے نا, تزکیہ نفس کرنا, اپنے اندر انسانی کمالات کو ایجاد کرنا, یہ اسی اعتدال کا نتیجہ ہے. اعتدال ایجاد کرنا نا, یعنی ان چیزوں کے ذریعے. اوکے جی. انسان نامحدود پیدا ہوا ہے اور محدود عالم میں پیدا وہ محدود عالم کون سا, یہ دنیا فقط. ہاں, لیکن دنیا سے جب واپس جائے گا تو وہ پھر واپس لامحدود, یعنی اس کو دنیا کے اندر ہی اسی لامحدود کمال کو ایجاد کرنا ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے. نہیں, سوال میرا یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ خدا کی حکمت کو نہیں جان سکتے کیونکہ خداوند نامحدود ہے اور ہم لوگ محدود ہیں, انسان محدود ہے. بالے, تو یہاں پہ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انسان نامحدود ہے؟ انسان نامحدود ہے, لیکن وہ نامحدود کس حد تک نامحدود ہے؟ خدا کی طرح نامحدود نہیں ہے. اوکے, محدود اور نامحدود سے یہاں پر مراد یہ ہے کہ خلیفہ خدا کے اندر جتنے بھی خداوند متعال کے ذات کے اندر, خداوند متعال کی ذات کے اندر جتنے بھی احکامات ہیں جو خدا جسے یوز کرتا ہے, استعمال کرتا ہے, وہ سارے احکامات اور پاورز خدا نے انسان کو دیے, خلیفہ کو دیے. فرق کیا ہے؟ فرق یہ کہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ خالق ہے اور وہ مخلوق ہے. یہ کبھی بھی خالق نہیں بن سکتا. یعنی کیا؟ یعنی ولایت. خدا ولی ہے ہمارا, ولایت خدا پہلے مرتبے میں کیا ہے؟ ولایت خدا. اس کے بعد ولایت خلیفہ. خدا اپنی ولایت کو خلیفہ کو سونپ رہا ہے. کیا مطلب سونپ رہا ہے؟ یعنی پہلے خلیفہ کے اندر کوئی ولایت نہیں تھی, خدا نے اس کو ولایت دی ہے. لیکن دیکھیں کیا فرق ہے یہاں پر, دوبارہ ایک اور تعبیر کے مطابق خدا کی جو ولایت ہے نا وہ ذاتی ہے. ذاتی کا کیا مطلب ہے؟ بلٹ ان ہے. آپ کے کمپیوٹر کی زبان میں بلٹ ان نہیں کہتے آپ لوگ؟ یا اللہ, یہ ذاتی, یعنی کسی نے خدا کو ولایت نہیں دی ہے. خدا کے اندر ولایت خود بخود موجود ہے اس کے اندر. لیکن یہ جو خلیفہ ہے والد کے پاس ان کے بچوں کی ولایت ہوتی ہے. بالے, مثال کے طور پر باپ کہتا ہے, مثلا آپ کے والد کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں فار ایگزامپل پاکستان جا رہا ہوں 10 دن کے لیے, گھر کے جتنے بھی امور ہیں مثلا میرا بیٹا سنبھالے گا. تو باپ نے اپنی ولایت اپنے بیٹے کو 10 دن کے لیے سونپی ہے. یعنی باپ نے اختیار دیا ہے اپنے بیٹے کو کہ مثلا وہ خرچہ, وہ پیسہ جو میں مثلا خود سپینڈ کر رہا تھا, خود خرچ کر رہا تھا, اب میرا کارڈ یہ بھی استعمال کر سکتا ہے. اوکے, اگر آپ کو پاسورڈ معلوم ہو تو. البتہ باپ کو آپ پاسورڈ دینا پڑے گا آپ کو. اوکے, سمجھنے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ خدا کے اندر ولایت ذاتی ہے. خلیفہ خدا, جب خدا نے اس انسان کو خلق کیا بعنوان خلیفہ خدا, حالا اب یہ بعد میں دیکھتے ہیں پاسورڈ قرآن ہے اور انبیاء کون ہے بس پھر. اوکے, انبیاء کون ہے؟ CVV2. اوکے, یا اللہ, اور حالا دیکھتے ہیں اس کو بعد میں, مسئلہ نہیں ہے, بعد میں اس کو پریکٹس کرتے ہیں اس کی.
کیا بات ہوئی تھی؟ بھول گیا میں. وہی بہت شکریہ آپ کا, مجھے بلا دیا آپ نے. کیا بات ہوئی تھی؟ وہی نا اس کے بارے میں. ولایت کے بارے میں. بس خلیفہ کو خدا نے ولایت دی ہے. دی ہے کیا مطلب؟ پہلے سے نہیں تھی اس کے پاس. اب یہ جو ولایت خدا نے خلیفہ کو دی ہے نا, اس میں فرق یہی ہے کہ یہ مخلوق ہے, یہ خالق ہے. یہ خالق کبھی بھی نہیں بن سکتا, یہ خدا کبھی بھی نہیں بن سکتا. صحیح ہے, لیکن نام متناہی استعداد اس کے اندر موجود ہے. ایک سوال, ٹھیک ہے, اس سے مربوط ہے. ہاں فائر نہیں, بولو. یہ جو آپ نے مثال لی ہے اس کے اندر جو ہے باپ تو خالق نہیں ہوتا اولاً. اب میں مثال ہمیشہ ضروری نہیں کہ آپ مثال کو اسی مطلب کی طرف 100% تطبیق کریں. مثال اس لیے دی جاتی ہے کہ انسان کا ذہن اس اصل مطلب کی طرف قریب ہو جائے. اور اس کا بیٹا باپ بن سکتا ہے, کیسے وہ باپ؟ ارے یا اللہ, باپ کبھی نہیں بنتا, یہی تو مسئلہ ہے. نہیں, وہ باپ بن سکتا ہے. اے بابا, ٹھیک ہے, وہ بعد میں شادی کرے گا, وہ بھی باپ بن جائے گا, ٹینشن نہیں لو آپ کی شادی کرا دیں گے, مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو بڑی جلدی ہے تو الگ بات ہے شادی کی. ٹھیک ہے, اوکے. بس خلاصہ یہ ہے کہ عالم مادہ میں, اچھا ایک اور چلیں, عالم مادہ کیا پس ہوا؟ محدود ہوا. اوکے, اور انسان لامحدود ہے. اوکے, یہاں تک بات ہو گئی. نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ایک انسان بھی اس عالم مادہ کے اندر قدم رکھے گا تو یہ عالم اس کے لیے کم پڑے گا. کمال کی یہ عالم اس کے لیے کم پڑے گا. یہی ہوتا ہے کہ جو بڑے بڑے عارف ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے بہت سارے, جیسے آیت اللہ بہجت کے پاس آپ دیکھیں آیت اللہ بہجت جیسے عرفاء ہیں, اگرچہ آپ دیکھیں ان کے اندر کمالات شدید ہوتے ہیں, خداوند متعال کی توفیق سے معنویت کے اندر بہت آگے ہوتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں بعض اوقات ان علماء کے اندر ایک اور خصوصیت ہوتی ہے, موت اختیاری. اختیاراً اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, کچھ مدت کے لیے واپس آ جاتے ہیں. مطلب یہی ہے, اور کیا ہے؟ اختیاری اپنے ارادے سے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں, مثلا کچھ گھنٹوں کے لیے, اور واپس آ جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ بالآخر وہ اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے, اب علامہ طباطبائی کے اندر یہ خصوصیت تھی, موت اختیاری. ٹھیک ہے, مثلا موتو قبل ان تموتو کی حدیث جو ہے اس کا ایک مصداق یہ ہے, ایک مرتبے کے لحاظ سے. ٹھیک ہے, اگرچہ اس کا ایک اور مصداق کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے. ٹھیک ہے, دیکھا کہ وہ مرے یا ایسے کیا ہے, یعنی معتبر ہے, حکایات بحال معتبر ہے. کیا مثال؟ مصداق یعنی مثلا موتو قبل ان تموتو, مر جاؤ اس سے پہلے تمہیں مارا جائے, یہ جو حدیث ہے اس کا ایک ایگزامپل یہ ہے جو مثلا موت اختیاری. ایک ایگزامپل کیا ہے؟ تزکیہ نفس ہے. تزکیہ نفس یعنی اپنے نفسانی خواہشات کو مار دینا اس سے پہلے کہ تمہیں اس دنیا سے خارج کیا جائے. اوکے, تو بس یہ عالم بس انسان کے لیے کم ہے, انسان کامل کے لیے کم ہے. اس کو جانا ہے, عالم غیب میں جانا ہے, عالم غیب سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہے, ارتباط ایجاد کرنا ہے. اوکے, اسی وجہ سے آپ دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ جب ظہور ہوگا, بلکہ میں یوں کہوں بہتر ہے, علماء یہ فرماتے ہیں کہ عالم, ابھی ہم کس زمانے میں ہیں؟ دوران غیبت میں ہیں, غیبت امام زمانہ میں. غیبت امام زمانہ کے اندر انسانوں کا فریضہ یہ ہے کہ اپنے امام سے فزیکل رابطے کے بجائے, جسمانی رابطہ ایجاد کرنے کے بجائے روحانی رابطہ ایجاد کریں. غیبت کے اندر اصل ذمہ داری یہ ہے کہ امام اور امت کے درمیان روحانی رابطہ ایجاد ہو, کیونکہ علماء فرماتے ہیں ظہور کے بعد بھی یہی ہوگا. ظہور کے بعد اگرچہ امام فزیکلی ایک جگہ موجود ہوں گے, لیکن جو اصل رابطہ ہوگا نا ظہور کے بعد انسانوں کا امام کے ساتھ, وہ وجودی رابطہ ہوگا, نان فزیکل رابطہ ہوگا.
یعنی لازمی نہیں کہ انسان اپنے امام کی زیارت کے لیے حتماً حضوری طور پر حاضر ہو، جسمانی طور پر حاضر ہو. ایک سوال، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں ایسا پہلے ہوا ہے کسی زمانے میں کچھ ہوا ہے؟ ایسا اس زمانے میں تو ہوا ہے. زمانہ غیبت میں بہت سارے علماء کے ساتھ ایسا ہوا ہے، ایسا رابطہ ایجاد ہوا ہے. پرانے زمانے میں ہوا ہے؟ پرانے زمانے میں آئی گیس ائمہ کی تاریخ میں ایسے واقعات شاید موجود ہیں. میں شاید اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ابھی فی الحال حضور ذہن نہیں ہے فی الحال. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور پوائنٹ، اب ٹائم کیا ہوا، کتنا ٹائم بچا ہے، کتنا ہوا ہے؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا، 30 منٹس ہو گئے. اچھا ایک اور پوائنٹ یہاں پر کیا ہے، یہ کہ عالم مادہ کے اندر، عالم مادہ کیا ہے؟ مثلا دنیا اور یہ ساری جسمانی مادہ، یعنی جسمانی. اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ میٹر. MATTER، میٹر. یہ جو میٹر کا جو عالم ہے، جسمانی عالم ہے، اس میں کوئی چیز باقی نہیں ہے. یعنی کوئی چیز باقی نہیں، یعنی فانی ہے. ہر چیز ختم ہونے والی ہے ایک نہ ایک دن. ہر چیز کی عمر محدود ہے. مطلب یہ ٹیبل ہے نا، اس کی عمر محدود ہے، اس کتاب کی عمر محدود ہے. آپ اس کتاب کو مثلا 100 سال تک نہیں چھیڑیں، آپ اس کو ایسے ہی رکھیں. آپ 100 سال بعد دیکھیں یہ کتاب ہوگی بھی یا نہیں، یا اس کی حالت کیا ہوگی بیچارے کی. کیوں؟ کیونکہ فانی ہے، میٹر ہے، جسم ہے. آپ دیکھیں سورج کو دیکھیں، آپ سورج بھی فانی ہے. اسی لیے بعض سائنس کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ سورج کی بھی انرجی کم ہوتی جا رہی ہے. بہت ہی آہستہ، آہستہ یعنی بہت ہی آہستہ. سورج کی بھی انرجی ہے نا، صحیح ہے، سورج کی انرجی بھی بہت ہی آہستہ لیول پر کم ہو رہی ہے آہستہ سے. مذاق نہیں کر رہا ہوں بھائی، میں یہاں مذاق کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں. یہ نہیں ہو سکتا. خدایا پلیز سورج اس کے لیے جو ہے نا ہمیشہ کے لیے قرار دے خدایا. بھائی سورج بھی کیا ہے؟ سورج کیا مجرد ہے، نان مادہ ہے، نان جسم ہے. سورج نان جسم نہیں ہے، سورج مادہ ہے، جسم ہے بالآخر. اور ہر مادے کا قانون یہ کہ ایک نہ ایک دن اس کو جانا ہے. اگرچہ مثلا میں اور آپ ممکن ہے 60 اور 80 سال میں مر جائیں، لیکن سورج ممکن ہے اس کو 20,000 سال لگیں، 10,000 سال لگیں، لیکن آہستہ آہستہ اس کی عمر بالآخر کم ہو رہی ہے. ہو سکتا 50,000 اسی وجہ سے آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مکالمہ سنیں، جو کہ اب میں نے آیت نوٹ نہیں کی ہے، آپ دیکھیں. جب ان کا قصہ یاد ہے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، مثلا وہ یہ فرماتے ہیں کہ خدا یہ فرماتا ہے کہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، جب رات آئی تو دیکھا کہ ستارے ہیں، ستارے نظر آئے. قَالَ هَذَا رَبِّي، کہا کہ یہ میرا رب ہے. فَلَمَّا أَفَلَ، لیکن جب دیکھا کہ یہ ستارے افول کر رہے ہیں، یعنی جا رہے ہیں، واپس غائب ہو رہے ہیں. قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ، کہ کیا فرمایا کہ مجھے وہ مخلوق، وہ موجود نہیں پسند ہے جو افول کر جائے، جو چلے جائے، غائب ہو جائے، فانی ہو جائے بالآخر. اوکے، مجھے ایک ایسا خدا چاہیے جو کبھی فانی نہیں، جو ہمیشہ باقی رہتا ہے. اور خداوند متعال کی ذات ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے. پس یہ عالم مادہ، ہمیشہ باقی رہیں گے، انسان بھی باقی رہے گا بِإِذْنِ خدا، خدا کی اجازت سے. اجازت سے کیا؟ خدا نے خود اجازت دی ہے. ممکن ہے خدا جو ہے، میں مثلا خدا نہ خاصا میں جاؤں کسی عالم کے اندر مرنے کے بعد، اور خدا کہے یا اس بندے خدا نے، اس شیخ نے جو یہ لباس پہنا ہوا ہے اتنا لوگوں کو گمراہ کیا ہے، ممکن ہے میں آپ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہوں اس وقت. ہو سکتا ہے میں آپ لوگوں کو بھی گمراہ کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، ممکن ہے میں کسی کو گمراہ، ایسے لوگوں کو گمراہ کر دوں اور خدا کو یہ فیل اتنا پسند نہ، اتنا زشت لگے کہ ممکن ہے خدا اس عالم میں، جب اس عالم میں جاؤں تو خدا مجھے مکمل نابود کر دے. ٹھیک ہے، شہزاد سلیمانی کو خدا چاہتا تھا کہ جو ہے وہ ان کا نام زندہ رہے. اب بعض لوگ ایسے ہیں جو اس دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن ان کا نام، ان کی شخصیت اس دنیا میں باقی ہے. مثل مختار، مالک اشرف. یعنی اگر خدا کا اسم الباقی ہے
تو میرا اور آپ کا بھی کام یہی ہے کہ اپنے اندر اسم الباقی کو کیا کریں، اسم الباقی کو جافتہ نہ رکھیں، ایجاد کریں، جافتہ نہ رکھیں، ایسے اعمال انجام دیں جو باقی رہے، ایسے اعمال انجام نہ دیں جو فنا ہو جائیں. مثال کے طور پر انسان جب جائے گا نا موت کے بعد، جب اپنا نامہ اعمال دیکھے گا، مثلا ہانی صاحب نے 24 گھنٹے کے اندر، آج کیا ڈیٹ ہے، 31 فار ایگزامپل، 31 فروری ہے فار ایگزامپل، 31 فروری کو ہانی صاحب نے یا مہدی صاحب نے 20 اعمال صالحہ انجام دیے ہیں. اوکے، اس کے صفحہ عمل میں یہ اس کو دکھایا جائے گا. لیکن ایک اور عمل ہے جو کہ ایک اچھا عمل نہیں ہے. مثلا خدا نہ خاصہ مہدی بھائی نے غیبت کی ہے، میں مثال دے رہا ہوں بھائی، چلو میں اپنی بات کرتا ہوں بس، آپ ہی کر لیں. اللہ اکبر. مثلا ہانی صاحب نے 20 اچھے عمل انجام دیے ہیں، اور جو 21واں عمل ہے نا وہ اچھا عمل نہیں، مثلا کسی کی غیبت کی ہے، تو کیا ہوگا پتہ ہے، وہ اس 21ویں اس غیبت کی وجہ سے وہ جتنے بھی اعمال صالحہ جو اس دن انجام دیے تھے نا وہ سارے حبط ہو جائیں گے، وہ سارے مٹا دیے جائیں گے. تو بس کچھ اعمال کیا ہیں، ایسے ہیں جو باقی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جو ان باقی اعمال کو بھی فانی کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں، نابود کر دیتے ہیں. تو ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم پورا دن، اب اسی وجہ سے علماء اور خصوصاً علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، ہمیشہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، مراقبت مراقبت مراقبت. کیا مطلب مراقبت؟ احتیاط، اپنے اوپر 24 گھنٹے توجہ رکھنا کہ میں کیا انجام دے رہا ہوں، کیا اعمال انجام دے رہا ہوں. ایک لمحے کے لیے بھی شیطان کو اپنے اندر آنے نہ دوں. انشاءاللہ ہم حضرت آدم کے قصے میں دیکھیں گے کہ خدا نے شیطان کو کتنی طاقت دی ہے اور انسان کو کتنی طاقت دی ہے. نارملی انسان کیا سمجھتا ہے کہ شیطان کے پاس زیادہ طاقت ہے، جبکہ انسان کے پاس زیادہ طاقت ہے. وہ استفادہ نہیں کرتا. کیونکہ انسان جو حقیقتاً جو ہے وہ اشرف المخلوقات نہیں ہے، ہم اشرف المخلوقات. انسان اشرف المخلوقات ہے نا، نہیں ہے، انسان نہیں ہے اشرف المخلوقات. شیطان نہیں ہے. یا اللہ، میں سمجھ رہا تھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ شیطان اشرف المخلوقات ہے. اے بابا، فتبارک اللہ احسن الخالقین. اے بابا، ایسے شیطان اشرف المخلوقات شد. یا اللہ، مجھے ڈرا دیا آپ نے. ایک لمحے کے لیے شیطان ضرور خوش ہوا ہوگا، چلو کوئی تو مجھے اشرف مخلوقات سمجھتا ہے. کیسی جس عالش و زہرا. بھالے اردو میں بات کریں آپ، صحیح ہے. فارسی ممنوع ہے، انگلش ممنوع ہے. میرا مطلب یہ ہے کہ جو ہے انسان اشرف المخلوقات ہے نہ کہ شیطان. تو اسی شیطان کے پاس اتنی پاور نہیں ہونی چاہیے. انسان، لیکن انسان عملی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ شیطان کے پاس زیادہ طاقت ہے. لیکن انسان کے پاس ہے زیادہ، لیکن وہ استفادہ نہیں کرتا. جب اس سے استفادہ نہیں کرتا، نہیں، غافل ہے اپنے آپ سے، خودش رو نمیشناسه. اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے. بس بات وہی ہو گئی. هر کی خودش رو بشناسه خدا رو شناخته. جی بھالے، ہم اردو میں بات کر رہے ہیں آپ. صحیح ہے. اپنے آپ کو پہچان لے. یہ جو دیکھ رہے ہیں نا، آپ کو یہ فارسی نہیں سمجھتے. البتہ میں ان کو ہمیشہ کہوں گا کہ آپ بھی فارسی یاد کریں، آپ بھی فارسی سیکھیں، تاکہ جب یہ بعد میں کبھی فارسی میں کوئی اسپیچ کریں گے، کوئی لیکچر دیں گے تو یہ فارسی میں دیں گے، اردو میں کبھی نہیں دیں گے شاید. یہ میسج کر دے، میں جواب دے دوں گا. مطلب اچھا، میسج کر دے. اوکے. بس فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، لیکن فلما افل، جب ستارے افول کر گئے، قال لا احب الآفلین. ٹھیک ہے، یعنی یہ غروب والے جو مخلوقات غروب کر جاتی ہیں، یہ میرا خدا نہیں ہو سکتی. اب انشاءاللہ ہم، اگر کچھ سوال ہیں آپ کو یہاں پر، سیریس سوال ہے اگر آپ کو، تو سیریس سوال کریں، ورنہ ہم اپنا سیشن یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. اور انشاءاللہ اگلے سیشن میں ہم اسی چیز کو کنٹینیو کریں گے اور دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوا یہاں پر میں ملائکہ نے، اور کیا سوال، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ملائکہ کو خداوند متعال نے کیا جواب دیا. جب ملائکہ نے یہ سوال کیا کہ خدا تو اس مخلوق کو خلق کر رہا ہے، تو یہاں پر خدا نے کیا جواب دیا. انشاءاللہ اس کو ہم اگلے سیشن میں دیکھیں گے. اگر کوئی سوال ہے تو کریں.